برادران ملت اسلامیہ، دیکھیے ہم اور آپ جو مسلمان ہیں کہیں نہ کہیں ایسی سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ہیں۔ مخلوط سے مطلب یہ کہ ہماری سوسائٹی میں مسلمز بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں اور غیر کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ تو اب یہ نظریہ اگر دیکھا جائے کہ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے اپنے جیون کو ویتت کرنا ہے، کیسے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے لائف کو گزارنا ہے، تو آئیے 1400 سال پہلے چلیں اور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اعلان نبوت کے بعد 40 سال کے بعد جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں، تقریباً 13 سال مکہ میں رہتے ہیں۔ یارو جب مکہ میں نبی ہوتے ہیں تو وہاں آپ مائنورٹی کی شکل میں ہوتے ہیں، اقلیتی کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر غیر مسلموں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمز کی تعداد کم تھی، لیکن آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو کیسے درس دیا ہے اور کیسے سکھایا اور پڑھایا ہے کہ جب تم اقلیت میں ہو، جب تم مائنورٹی کی شکل میں ہو تو غیروں کے ساتھ کیسے اسلوب سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح جب آقا مائگریشن کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں زیادہ تر یہود پائے جاتے ہیں۔ یہود کا حال یہ تھا کہ ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، قبیلے بنو قینقاع تھا، قبیلے قریظہ و نذیر تھے، اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ آس پاس رہنے والے سارے قبائل پر ان کا رعب و دبدبہ تھا، ان کا اپنا وقار تھا، اور ان لوگوں نے جو چھوٹے قبیلے جو اس وقت مانے جاتے تھے جسے قبیلے اوس و خزرج کہا جاتا ہے، ان قبیلوں کو ان لوگوں نے اپنی شاطرانہ چال سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اب جب نبی مکہ سے مائگریشن ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو آپ کچھ دن کے بعد جب آپ کا اسلام زور پکڑتا ہے، آپ یہود کی بددینتی کو جانتے تھے، یہود کے آپ شاطرانہ چال کو جانتے تھے، اس کے واقفیت کے بعد بھی آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی دعوت دی ہے اور مسلمانوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم یہود کے ساتھ کیسے صلح کر کے رہو گے۔ وہاں پر کچھ شرائط بیان کیے جاتے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں تمہیں یہود کے ساتھ رہنا کس طرح ہے، یعنی شرائط وہاں پر ہوتے ہیں، اور پایا یہ جاتا ہے کچھ ہی دن کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے معاہدے کے بعد، صلح کے بعد کسی انسان نے ایک یہود کو تھپڑ مارا ہے، تب آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا کر اور یہ فرمایا ہے کہ تم نے کسی انسان کو اگر تھپڑ مارا ہے تو یہ غلط کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان معاہدہ تھا، ہمارے درمیان صلح تھی۔ حضرات تو مذہبی رواداری اور اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس سے بڑھ کر کہیں نہیں پا سکتے ہو کہ آقا جب اقلیت میں ہوں تو اپنے ماننے والوں کو اسلوب سکھائیں، اور آقا جب اقلیت کے بعد وہ کثرت میں ہوں تب بھی اپنے ماننے والوں کو اسلوب سکھائیں۔ بس ایک مختصر سی بات ہے، آج مذہبی رواداری کا، مذہبی سکھاؤ کا کہیں پر کوئی آسرا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں جب 1945 میں یونائٹڈ نیشن جیسی تنظیم پیدا کی جاتی ہے، پھر 1948 میں ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کے ذریعہ سے قوانین بنائے جاتے ہیں جس میں آرٹیکل نمبر 7 اور 8 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام ہو یا دیگر دھرم ہو، سب کے لیے آرٹیکل نمبر 7 کے تحت عالمی برادری جو قانون بناتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان برابر ہے، اور آرٹیکل 8 میں دفعہ نمبر 8 میں بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے خلاف کی جانے والی بات کو عدالت میں پیش کرنے کا حق ہے۔ لیکن حضرات یونائٹڈ نیشن کے ذریعہ سے یہ تو بنا دیا جاتا ہے لیکن اس کا نمونہ کہیں پر پیش نہیں آتا ہے۔ حضرات لیکن جب اسلام کی طرف
طرف آپ جائیں گے تو آپ پائیں گے جن جن دفعات کا تذکرہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا، ان دفعات کو نبی نے اپنے نمونے عمل سے پیش کر کے لوگوں کو دکھا بھی دیا تھا۔ آرٹیکل نمبر 7 میں کہا جاتا ہے ہر آدمی کا برابری کا حصہ ہے۔ آرٹیکل 8 میں کہا جاتا ہے ہر آدمی کو کسی کے خلاف بھی عدالت میں جانے کا حق ہے۔ یہ عالمی برادری کے لوگوں نے بنایا تھا، لیکن آپ جب دنیا میں دیکھیں گے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، یہاں تک کہ کچھ مخصوص انگلینڈ کے ایسے بھی جگہیں ہیں جہاں پر آپ حکمران وقت کے خلاف جا کے کوئی بات نہیں کر سکتے ہو، ان کے شاہی خاندان کے خلاف آپ بات نہیں اٹھا سکتے ہو۔ اسی طرح امریکہ کے لوگوں نے اپنے خلاف اٹھانے والے آوازوں کو جیل خانے میں ڈال دیا تھا، اور ان کو اپنا حق مانگنے کا کوئی بھی طریقہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لیکن آؤ اسلام کے دامن میں آؤ، رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال پیش کی ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، چاہے شاہی خاندان سے ہو یا غیر شاہی خاندان کا ہو، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت چوری کرتی ہے، اس کے چوری کرنے کی وجہ سے لوگ آقا کی بارگاہ میں معاملہ پیش کرتے ہیں، چوری ثابت ہو جاتی ہے۔ جب چوری ثابت ہوتی ہے، وہ معزز قبیلے کے تھی، مشہور گھرانے کے تھے، یوں کہہ لیں کہ وہ شاہی خاندان کی تھی، لیکن جب آقا کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ ستقطع یدہا، کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ جب اس بات کو لوگوں میں ظاہر کیا جاتا ہے، لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، یار معزز گھرانے کی ہے، مشہور قبیلے کی ہے، اگرچہ اس سے غلطی ہوئی، یہ دیکھو اسلام کتنا بالا ہے، اسلام کتنا اعلیٰ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو برابری کا درس دیتا ہے، ان کے حقوق پہچانتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے، نبی سے اس عورت کو بچانے کے لیے کسی کو سفارش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جیسے ہماری دنیا میں ہوتا ہے، اگر کسی کو سزا سے بچانا ہے تو پولیس کے پاس یا تو پردھان کو بھیجیں گے یا کسی مشہور شخصیت کو بھیجیں گے۔ یارو نبی کی بارگاہ میں بھی سفارش کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اسامہ بن زید سے عرض کیا جاتا ہے آپ ہی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریے، اس عورت کو معاف کر دیں۔ جب حضرت اسامہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، تب آقا فرماتے ہیں اتشفى بحدود من حدود اللہ، کہ اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد میں آئے ہو شفاعت کرنے، آئے ہو اس کو بچانے؟ ان لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدا، اور سن لے اگر یہ چوری کرنے والی فاطمہ ابن محمد ہوتی، جو فاطمہ بنت محمد ہوتی، تو بھی اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ یعنی اگر وہ شاہی گھرانے سے تھی تب بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا چوری کیے جانے پر، اور اگر وہ فاطمہ بنت محمد ہوتی، نبی کی بیٹی ہوتی، تب بھی اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ پتہ یہ چلا اسلام اپنے ماننے والوں کو برابری کا درس دیتا ہے، مذہبی رواداری کا درس دیتا ہے۔ اس میں رسول میں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کا حق پہچاننا ہے، سب کو برابر سمجھنا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کی معافی مانگنا۔ آرٹیکل 7 اور 8 بنایا گیا، اس کی کوئی پاسداری اس یہاں پر نہیں ہے دنیا داروں نے۔ یونائٹڈ نیشن نے اپنی تنظیم کو برقرار کیا 1945 میں، 1948 میں انہوں نے آرٹیکلز بنائے، اور آرٹیکلز کے تحت 7 اور 8 کو بناتے وقت کہا تھا کہ سب کو برابری کا حق حاصل ہے، لیکن کسی کو برابری کا دعویٰ کرنے کا بھی ذکر رہا، کسی کو برابری کا حق نہ ملا۔ لیکن رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر کوئی چور ہو، کوئی چوری کرے، کوئی غلطی کرے تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے گناہ کیا۔